بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام عصر حاضر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں جس طرح آپ جانتے ہیں عصر حاضر سے متعلق جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے نمٹنے کا جہاں دنیا بے تحاشا ہر طرح کی کوششیں کرنے میں مصروف ہے، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے ہمیں اسلام کی تعلیمات کا فہم عطا فرمایا، جس طرح سے خلافت احمدیہ کی عظیم الشان نعمت کی شکل میں ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ہمیں کس طرح سے رہنمائی فرماتے ہیں، ان مسائل سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے، یہ ہے اس پروگرام کا موضوع اور مقصد۔ تو آج کا پروگرام بھی حسب معمول لائیو بھی ہے، انٹریکٹیو بھی ہے۔ ہم آپ کی انٹریکشن چاہتے ہیں۔ پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں اس مسئلے سے متعلق آپ کی انپٹ کیا ہے، آپ کے خیالات کیا ہیں، آپ ہمیں ٹویٹ کریں، ای میل کریں، ٹیلی فون پہ بھی رابطہ کریں۔ ٹیلی فون پہ ہم وقت کی کمی کے باعث صرف چند کالز لیتے ہیں، آپ رابطہ کریں اپنے ٹیلی فون ہمارے کال سینٹر میں ابھی سے آپ کر سکتے ہیں۔ رابطے کی تفصیلات ابھی آپ کی اسکرین پہ آنی شروع ہو جائیں گی، جیسے ہی پروگرام ابھی شروع ہو جاتا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو بات، آپ کی گفتگو اگر ہمارے پروگرام سے، ہمارے موضوع سے آج کے ریلیونٹ ہوئی، متعلقہ ہوئی، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ٹیلی فون پہ ضرور بات کریں گے۔ اٹس اباؤٹ ریلیونس، کتنی متعلقہ بات آپ کرتے ہیں یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس تسلسل میں ہم چلتے آئے، ہم نے سوشل میڈیا پہ جب بات کی تو بہت سارے پیرنٹس کی طرف سے بھی، والدین کی طرف سے بھی، ینگر جنریشن، نوجوان نسل کی طرف سے بھی جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ کہیں اس کا اچھا برا ہونا تو اپنی جگہ پہ اچھا بھی ہے، اس کے ساتھ جو کچھ تھوڑے سے چیلنجز ہیں وہ بھی بات ہو گئی، لیکن یہ کہ فاصلے آپس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عصر جدید میں، عصر حاضر میں، فیملیز میں آپس کی ٹائز جو ہیں وہ تھوڑی سی ان کی گرفت ہلکی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، جسے عام زبان میں جنریشن گیپ بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے اس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے۔ آج کے پروگرام کے بھی 3 سیگمنٹس ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا آج کا سیگمنٹ آج کی بات میں چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جس طرح ناظرین نے بھی گزارش کی گئی تھی، آج کی بات میں ہم دیکھ رہے ہیں جنریشن گیپ کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں، جہاں پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عطاء الرحمن معاذ صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ ایک فزیشین ہیں، ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن، اور پھر یہ کہ ایک پیرنٹ ہیں، آپ کے بچے ہیں جن کی آپ نے تربیت ڈاکٹر صاحب پاکستان میں رہ کے بھی کی ہے، یہاں موو ہو جانے کے بعد بھی کی ہے۔ ایک اور تعارف ڈاکٹر عطاء الرحمن معاذ صاحب کا یہ ہے کہ یہ مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ کے صاحبزادے ہیں، تو ان کے سامنے جو ہے وہ والی نسل بھی ہے، اپنی نسل بھی ہے، اور پھر ایک نسل پیچھے جو چلی آتی ہے وہ بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ ایک ہمارے پاس پہلے ویڈیو پیکیج ہے وہ ہم دیکھ لیں اور پھر اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عصر حاضر نے انسان کو بہت سی سہولیات دیں، انسان ان سہولیات سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، مگر اسے ان سہولیات کی کچھ قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ ترقی کے اس دور میں انسان گویا مشین کا ایک پرزہ بن کر رہ گیا ہے، مشین بھی بہت ہی تیز رفتار۔ جدید دور کا انسان اپنے گھر بار کی ضروریات کو پورا کرنے کی دوڑ میں اس قدر دور نکل گیا ہے کہ اسے گھر بار کا ہوش نہیں رہا۔ اسے اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہے، اس کی اولاد اس سے بے حد محبت کرتی ہے، پھر دونوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت کم کیوں رہ گیا؟ انس کی بجائے اجنبیت کے سائے لمبے کیوں ہوئے جاتے ہیں؟ جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب جو ہے اجنبیت کیوں بڑھتی جاتی ہے دونوں نسلوں میں، یعنی بڑی نسل، نوجوان نسل، اور اجنبیت کے یہ سائے لمبے کیوں ہوتے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات ہم کریں جنریشن گیپ کے متعلق۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کی تفصیلات میں جائیں، بعض ایسی ٹرمز ہیں نا ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، کئی دفعہ سنتے ہیں اور انہیں فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ جنریشن گیپ بھی ایک ایسی اصطلاح ہے، پہلے ذرا کچھ ہمیں بتائیں ہے کیا، واٹ از جنریشن گیپ؟ یہ ٹرم، یہ ترکیب جو ہے وہ ہم اپنے بچپن سے سنتے آئے، اور مختلف عمر کے مرحلوں پہ اس کی مختلف انڈرسٹینڈنگ تھی۔ جو اس وقت میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ کیا ابھی بھی وہ درست ہے یا نہیں درست۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم دونوں پرسپیکٹو سے دیکھیں،
ایک تو زاویہ نظر ہے پچھلی نسل کا، جو والدین کی نسل ہے، جس کو میں اپنی نسل کہہ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں پرورش پا رہے تھے، اگر جو ہمارے والدین کی ہم سے توقعات تھیں، ہماری اولاد، اگر ہم نے اپنی وہ توقعات پوری کی یا نہیں کی، ہماری اولاد ان توقعات کو پورا کرے جو ہمارے والدین نے ہم سے کی تھی۔ اسی طرح اگر ہم نئی نسل کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان کی ایک جبلی ضرورت ہے کہ اس کو ایک رول ماڈل کی تلاش ہوتی ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ہر عمر میں آپ کوئی نہ کوئی اپنا رول ماڈل رکھتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلا رول ماڈل ہے وہ والدین کی شکل میں انسان کو دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر آپ کو اپنے رول ماڈل سے وہ توقع نہیں پوری ہوتی جو آپ اس سے رکھتے ہیں، وہاں پر وہ گیپ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر انسان دوسری طرف دیکھنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے جنریشن گیپ کی، جہاں پر توقعات جو ہیں وہ ایک نسل کی دوسری نسل سے ون وے اور دی ادر، یعنی دونوں ڈائریکشنز میں پوری نہ ہو تو وہ جنریشن گیپ ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ صاحب۔ ناظرین، جس طرح ابھی آپ سن رہے ہیں، اس وقت ہم جو مسئلہ درپیش ہے جس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ ہے دو نسلیں، یعنی کہ والدین، اگر ہم اس کو بہت سمپل الفاظ میں رکھیں، کیوں ڈاکٹر صاحب ایسا ہی بنے گا نا، والدین اور بچے، اگر اس کو بہت سمپلیفائی کر دیا جائے تو یہ ہے۔ تمام والدین اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہم ان سے عمر میں بھی بڑے ہوتے ہیں، تجربے میں بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ ہم سے عمر میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تجربے میں بھی کم ہوتے ہیں۔ ہمیں ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کہیں پہ کسی برج کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ برج ہے ڈاکٹر صاحب اصل میں تو ایکچولی جو کہیں پہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایک دن دیکھ رہا تھا مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک خطاب سنتے ہوئے، 1950s کا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے والدین، آپ کے والدین جو ہیں وہ نوجوان نسل کا حصہ تھے، اور وہ خلافت سے براہ راست جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر رہے تھے، خلفاء کے ہدایات اور رہنمائی انہیں حاصل ہو رہی تھی، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے لیے۔ پھر اگلی نسل آتی ہے تو خلیفۃ المسیح ثالث کا زمانہ ہے، پھر اگلی نسل آتی ہے تو خلیفۃ المسیح رابع کا زمانہ ہے، پھر یہ نسل آ رہی ہے تو خلیفۃ المسیح الخامس کا زمانہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ زمانہ اس نسل کا زمانہ تھا۔ ایک لڑی، خلافت نے ایک لڑی کی شکل میں تمام جنریشنز کے موتیوں کو اکٹھا پرو دیا ہوا ہے۔ ہر زمانہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک سا اور یکساں ہو گیا ہوا ہے کہ ایک سب سے بڑا برج جو ہم آپس میں بنا سکتے ہیں وہ خلافت کی محبت کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے اور اس کے انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب اپنی یہاں پہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ایز اے پیرنٹ کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے پاکستان میں بچوں کی پرورش کی ہے، یہاں بھی کی ہے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں وہاں کے ماحول میں بہت فرق ہے، خاصا ماڈرنائزڈ ہے، خاصا ویسٹرنائزڈ ماحول بن چکا ہوا ہے۔ آپ ایز اے پیرنٹ کیا چیلنجز دیکھتے ہیں کہ جی اگلی نسل جو آ رہی ہے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے سلسلے میں کیا نظر آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فرق بہرحال ہے اس معاشرے میں اور اس معاشرے میں، لیکن وہ فرق جو ہے وہ جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، آپ نے درست فرمایا بالکل۔ اور جو آج کی نسل ہے وہ ہماری نسبت کہیں زیادہ سوالات پوچھتی ہے اور سوالات کے جواب چاہتی ہے، اور جو چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بڑی ناکامی ہو اگر ہم اپنے آپ کو اس قابل نہ پائیں کہ ہمارا بچہ ہم سے کوئی سوال پوچھے اور ہم اس کا جواب نہ دے پائیں۔ لیکن یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہر سوال کا جواب ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا، اسی لیے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کی نعمت موجود ہے۔ ہمیں اپنے بیشتر تقریباً تمام سوالات کے جواب خلافت سے مل جاتے ہیں۔ حضور اللہ تعالیٰ کے خطبات کو آپ سنیں تو آپ کے روزمرہ کے مسائل حضور ایسے عام فہم الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے مضامین خیال میں آ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ماشاء اللہ۔
ڈاکٹر صاحب ایک جو ہے نا عام طور پہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی آج کی نسل سے کمیونیکیٹ کرنا ممکن نہیں رہا، یہ ایک والدین کی طرف سے آپ بھیجیں جناب، ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ ہمیں ٹویٹ کریں، فون کریں، بتائیں اپنا ہم آپ کے بھی ہاتھ پہ بولنا نہیں چاہ رہے، آپ خود بتا سکتے ہیں، پروگرام انٹریکٹیو ہے، لائیو ہے، آپ خود بتا سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ آج بڑی نسل زیادہ مخاطب ہے، پیرنٹس آج زیادہ مخاطب ہیں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم نوجوان نسل سے براہ راست بات کریں گے، ان کی کالز لیں گے۔ آج والدین کی باری ہے، یہاں پہ فون کر سکتے ہیں، ٹویٹ کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس کا ایک یہ کہنا کہ جی ہم بچوں سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے۔ آپ جائیں ایم ٹی اے کے جو ہمارے آن لائن آن ڈیمانڈ سروس ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، حضور انور کے بچوں کے ساتھ جو کلاسز ہیں، گلشن وقف نو کے واقفین نو کے ساتھ، اور اس سے بھی زیادہ جو اسٹوڈنٹ ملاقات حضور فرماتے ہیں مختلف ممالک میں، جو ڈاکٹر لیول پہ پوسٹ ڈاکٹر لیول کے اوپر بعض اسٹوڈنٹس ریسرچ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت فرماتے ہیں حضور انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں تجربے سے بتائیے، مشاہدہ نہیں، تجربے سے بتا رہا ہوں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہے کسی ڈینٹل ٹرانسپلانٹ کے اوپر بات کر رہا ہے، سٹیم سیل کے اوپر بات کر رہا ہے، ہنی بیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، ایروناٹیکل انجینئرنگ کے بارے میں جو موضوع پہ وہ بات کرتا ہے، حضور اس کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں اس سے اگلی سطح پہ۔ میں خود اس بات کا شاہد ہوں۔ میں حضور سے ملاقات کے دوران ایک دفعہ میں نے میں بچوں کے کینسر کا علاج کرتا ہوں، اس سلسلے میں نے ایک بات عرض کی، حضور اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ تھے۔ اب انسان یہ سوچے کہ اگر آپ ایک بالکل دنیا داری کی نگاہ سے دیکھیں کہ ایک زرعی یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں حضور، اور اس کے علاوہ ایک مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں، تو وہ سائنسی مضامین اور وہ ہر قسم کے دنیا کے مسائل ان کے حضور کے پاس نہ صرف علم ہے، حضور کے پاس اس کے حل موجود ہیں، اور یہ میں اور آپ نہیں، یہ تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا مانتی ہے، بڑے بڑے جو رہنما ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتاتا ہوں، میں نے رابطہ کیا یہاں پہ، ہم ایک جو ہے وہ جب یوم خلافت کے جس میں ایک پروگرام کرنا، تو ہم نے کہا چلیں دوسرے جو نان احمدی مسلمان ہیں ان کی بھی رائے لیتے ہیں۔ تو یہاں ایک پروفیسر عبدالعلیم ہے، اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں، ان کے چیئرمین ہے ڈپارٹمنٹ کے اسلامک اسٹڈیز کے۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں جماعت احمدیہ کے ٹیلی ویژن چینل سے بات کر رہا ہوں، ہم آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ کہتے بھائی میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں، آپ کے جو امام ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ ہاں جی، اس میں ان کا جماعت احمدیہ کے ٹیلی ویژن چینل پہ بات کرنے سے گریز تھا یا جو بھی تھا، لیکن یہ ایک بہت بڑا اقرار ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کیا غیر بھی اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حسب کی یہ کلاسز، حضور انور کے یہ اسٹوڈنٹ ملاقاتیں پیرنٹس ضرور دیکھیں، یہ ہمارے لیے رہنما اصول ہیں، اور حضور کا گفتگو کرنے کا انداز دیکھیں، نہایت شفیق، نہایت محبت بھرا، اور اس سے جو ہے وہ بھی کتنا، نئی نسل بھی کتنا کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں پہ رشتہ ہی الگ ہے، وہ عقیدت، وہ محبت، وہ وارفتگی آ ہی نہیں سکتی کہیں کسی اور رنگ میں، لیکن بہرحال وہ ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ ہم نئی نسل سے کمیونیکیٹ کرنے کے رہنما اصول حضور سے سیکھیں۔ ہم نے کبھی یہاں پہ اپنے آج 2 دانشوروں سے بھی بات کی ہوئی ہے، ہم نے بھی ان کا انٹرویو پلے کرنا ہے، اس سے پہلے کچھ ٹویٹس پڑھ دیتے ہیں، بے تحاشا ٹویٹس میرے سامنے آئی ہیں۔ عروج نجم الثاقب ہماری پروگرام کی ریگولر ویور ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بچوں کو یہ بتانے کی بجائے واٹ ناٹ ٹو ڈو، کہ کیا نہیں کرنا، پیرنٹس کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، پازیٹیو تصویر دکھائیں، اچھا رخ دکھائیں، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم جہاں سے بھی ملے لینا چاہیے۔ میرے ایک استاد تھے یہاں پر ایک ہسپتال میں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، جب آپ اگر امیجن کیجئے کہ آپ اپنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہیں، آپ کا بچہ 3 4 5 6 سال کا ہے، وہ آپ کے ارد گرد کھیل رہا ہے، وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، آپ اس کو چپ کرا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ آپ سے کسی اور بارے میں کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے یا کسی بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں بات کریں۔ لیکن جیسے ہی وہ آپ کے ٹی وی کے ریموٹ کو ٹچ کرتا ہے، آپ اس کو اپنی پوری توجہ دیتے ہیں، آپ اس کو جھڑک کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے میرے استاد، اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، کہ بچوں کو آپ کو ان کی جو چیزیں وہ اچھی کر رہے ہیں ان میں انکریج کریں، اس کے سلسلے میں مکمل توجہ دیجیے۔
جو چیز وہ نیگیٹو کر رہے ہیں، جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، اس کو آپ روکیے ضرور، لیکن اس کے سلسلے میں انہیں وہ توجہ نہ دیجیے جس کے نتیجے میں وہ پھر عادت بنے کہ اگر مجھے باپ کی توجہ چاہیے تو مجھے کچھ نہ کچھ ڈسٹرکٹیو کرنا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اچھا گر ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جس طرح بھی آپ نے بات کی نا کہ بچوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے اگر اول تو یہ کہ اس بات کا اعتراف کرنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے دنیا کے تمام علوم نہیں آ سکتے، انکلوڈنگ تھیولوجی، الہیات کے دینیات کو شامل کر کے۔ اگر آپ کا بچہ 6-7 سال کا 8 سال کا یہ پوچھتا ہے کہ خدا کیسا لگتا ہے دیکھنے میں، تو اس بات پہ اگر آپ جھڑک رہے ہیں تو اس جھڑکنے سے بہتر ہے کہ آپ اعتراف کریں کہ بیٹا مجھے اس کا جواب دینے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، آپ فلاں سے پوچھ لینا، دادا جان سے پوچھنا، فلاں مربی صاحب سے پوچھ لیں گے چلیں گے تو وہ آپ کو اس بات کا بہتر جواب دیں گے۔ یہ بہتر اپروچ ہے بنسبت اس کے کہ بچے کو جھڑک دیا جائے، خاموش کرا دیا جائے بچے کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا۔ ہمیں یہ تسلیم کر لینا۔ ہم ڈاکٹر صاحب اکثر بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت، اگلی نسل کی تربیت۔ میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمیں اپنی تربیت بھی ساری عمر کرنی ہے، ساتھ کے ساتھ اسی لیے جس طرح بھی بات ہو رہی تھی ہر خطبے میں، ہر جمعے کے روز جو حضور انور کا خطبہ آتا ہے وہ ہر نسل کی تربیت کا ذریعہ ہے، وہ چاہے دادا جان کی نسل سے تعلق رکھتی ہے، وہ چاہے ابو جان کی نسل سے تعلق رکھتی ہے، وہ چاہے بیٹے جان کی نسل سے تعلق رکھتی ہے، وہ ہم سب کے لیے رہنما اصول یہ ہوتی ہے۔ ہم نے وہاں سے تربیت اور تعلیم کے حاصل کرنی ہے اور اپنی بہتری کے لیے حاصل کرنی ہے۔ ایک آصف میں عرض کروں اگر وقت جی بالکل، کہ جب ہم حضور کا خطبہ سنتے ہیں تو میں کئی دفعہ اپنے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وہ سنتے ہوئے جو ہمارا مطمئن نظر ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے۔ جی، خواہ آپ دادا ہیں یا باپ ہیں یا بیٹے ہیں، آپ اگر یہ سوچیں گے کہ یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے جبھی آپ اس کے اوپر کوئی عمل کر پائیں گے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ کسی اور کی بات ہے تو آپ کو فوراً جو انسانی سرشت ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تو ایسا نہیں کرتا، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے اور میری اصلاح کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ یقیناً اس کے اوپر عمل بھی کر پائیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ ہمارے پاس اس وقت ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر اجمل نیازی ہیں، مفکر ہیں، دانشور ہیں، ان سے بات کی ہے۔ ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اپنی بات چیت کو یہاں اسٹوڈیو میں جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر اجمل نیازی سے ریکارڈ شدہ گفتگو۔ لیکن یہ فاصلے تو بڑھتے رہے ہیں، یہ تو ازلی اور ابدی حقیقت ہے کہ ازل سے یہ ہو رہا ہے اور تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تبدیلی تو فطرت کے اندر داخل ہے۔ یہ جو بس میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی تو آنی ہے، یہ تو ہونا ہی ہے، مگر اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو ہم جنریشن گیپ کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑی غلطی ہے، ورنہ تبدیلیاں تو ہوتی رہتی ہیں۔ خود بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے لے کر وہ بڑھاپے تک تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ جو محسوس نہیں ہوتی ہیں لیکن ہوتی ہیں، اور کچھ ہیں جو لگتا بھی پتہ ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے، ہو رہی ہے، لیکن یہ جو درمیان میں گڑبڑ ہو جاتی ہے نا جی، کہ تبدیل شدہ چیز جو ہے وہ سمجھے کہ میں مختلف ہو گئی ہوں پہلے والی صورتحال سے، تو یہ مراکز میں ہوتی ہے۔ تو یہ جنریشن گیپ جو انسانوں کے درمیان ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو تلخ حقیقت نہیں بننے دینا چاہیے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ جب حقیقت تلخ حقیقت بنتی ہے تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے، ورنہ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ ہمارے پیچھے تھا، ایک زمانہ ہمارے آگے ہے اور ایک زمانہ ہمارا اپنا ہے۔ ہم بھی تو زمانے ہی میں سے گزرتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایڈجسٹ کریں تو کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم اگر یہ دیکھیں کہ جو نئے لوگ ہیں انہوں نے اپنی زندگی جینی ہے، ہم نے اپنی زندگی جی لی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی جینی ہے، تو اگر ہر کسی کو اپنی اپنی زندگی جینے دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ہم جب مداخلت کرتے ہیں اور مداخلت بیزار ہوتی ہے تو پھر اس سے بیزاری آتی ہے، اور بیزاری جو ہے وہ پریشانی بنتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر دونوں طرف سے احساس ذمہ داری ہو تو۔ جی، ایک یعنی اس جنریشن سے جو اب ہمارے سامنے ہے اور وہ جنریشن جو پہلے گزر چکی ہے، ان دونوں کے اندر فاصلے جو ہیں ان کو کسی اچھے فیصلے سے کم کرنا چاہیے۔
ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए कि जो फासलों को बढ़ाए। ये थे जनाब डॉक्टर अजमल न्याजी। अच्छी डॉक्टर साहब पॉजिटिव तस्वीर देख रहे थे और दिखा रहे थे। अच्छी बात, पाकिस्तान के माशरे से वाकिफ़ हैं, अच्छे भले आदमी हैं, बड़ी अच्छी पॉजिटिव उन्होंने बातचीत की है। अच्छा, अब इस वक्त हमारे साथ जो है वो खालदा राना फ्रॉम जर्मनी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। डॉक्टर साहब उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी खालदा राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। अपने भाइयों को, मुल्ला को, सबको मैं सलाम पेश करती हूँ और प्यारे आका को स्पेशली ईद मुबारक और सलाम पेश करती हूँ। मेरी जो अपनी भाई है कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने इतना इस मीडिया से फ़ायदा दिया है कि हम जैसे सादा गो लोग जिनको कुछ भी पता नहीं चलता था कि हमने कैसे किसी गैर अहमदी का जवाब देना है, कैसे अपने बच्चों को सवालों का जवाब देना है और हमें अपने बच्चों को कैसे गाइड करना है। गो हम कैसेट पे हुजूर के खुतबे सुनते थे, लेकिन बाद से हमारे पास टाइम नहीं होता था। लेकिन आज अल्लाह के फजल से कोई भी बात जो होती है तो हमें नहीं समझ आती, तो हम फौरन बच्चे को कह देते हैं कि आप ये यूट्यूब पे जाएं या हुजूर का ये खुतबा सुने, या बेटा जो भी आप कर रहे हैं आपकी स्टडी अपनी जगह है, लेकिन बड़ों का बहुत तजर्बा होता है। हमारे प्यारे आका हर हफ्ते हमें आके कुछ ना कुछ हमारी गाइडिंग करते हैं और इसीलिए हमारे लिए बेहतरी है। और गैर अहमदी बहुत सारे जो टीवियों में बैठे कुछ बातें कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी हमारे भाई कुछ ना कुछ उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो उस पे भी हमें बहुत तबलीग में बहुत ये तरक्की मिली है और हमारी ये बहुत दुआ है। और वक्त के लिहाज से मैं अपने फोन को इतना ही रखूंगी और आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल देने का। अल्लाह बहुत शुक्रिया खालदा राना साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जहाँ तक है ना बात के खुतबा सुनने का वक्त होना या ना होने का जहाँ तक सवाल है, उसमें तो एक बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त सबके से हम करना चाहते हैं। वो ये है कि फराज ने कहा कि हमने जिसको भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग आते जाते हुए मौसम थे, ज़माना तू था। ज़माना जो है ना वो तो हज़रत मसीह मौद हज़रत अक़दस अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ के फरमुदात हैं जो हमें ज़िंदा रखे हुए हैं, रूहानी तौर पे हमें ज़िंदा रखे हुए हैं। उसके गिर्द जो कुछ भी है वो उसके गिर्द है, वो आते जाते हुए मौसम है, उसको उसके इर्द गिर्द वेव करें, उसको न्यूक्लियस रहने दें, उसको मरकज़े के तौर पे रहने दें, उससे एसोसिएट करें अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी, ताकि हम देख सकें कि हमारा आगे को रास्ता जाने वाला कौन सा है। डॉक्टर साहब एक और हम अभी चलेंगे, कुछ ट्वीट्स पढ़ते हैं, फिर आपसे मैंने एक सवाल पूछना है। नरगिस साहिबा ने कहा है कि मैं समझती हूँ कि मसला दोनों जनरेशन के साथ है, अंडरस्टैंडिंग का मसला होता है और दोनों में दोस्ताना ताल्लुक़ की कमी है, जो मैं समझता हूँ बड़ी दुरुस्त बात है। तो दोस्ताना ताल्लुक़ में मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब जो एक है ना अंडरस्टैंड करना उनके बात को और मसाइल को, अगली नस्ल को, क्या समझते हैं आप इसके बारे में? मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त बात है और बहुत टू द पॉइंट बात है। देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो तवक्कुआत हैं उनमें फ़र्क आ जाता है। हमसे जो पिछली जनरेशन थी, हम अपने वालिदैन के साथ शायद उसको बेअदबी समझते थे कि वो भी बैठे और हम भी बैठे और हम टीवी देख रहे हों। अब वो वक्त है कि हमें अपने बच्चों की ज़िंदगियों में दिलचस्पी लेनी है, हमें उनके साथ वो काम करने हैं जो हम चाहते हैं कि वो करें, या वो इन एनी केस कर रहे हैं। हमें उनकी ज़िंदगियों में दिलचस्पी लेनी है, हमें एंगेज करना है अपने आप को उनके साथ। एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आ गया, अगर आप इजाज़त दें। वो आयन एडम्सन की किताब है खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला के बारे में, मैन ऑफ गॉड। उसमें उसने एक वाक़या लिखा है कि सिलसिले के एक बड़े बुज़ुर्ग खिलाफत से पहले हुजूर के घर गए तो टीवी देखा, तो उन्होंने कहा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे घर में टीवी? तो हुजूर ने फरमाया कि मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि मैं अगर अपने बच्चों को टीवी से रोकूंगा तो वह हमसाये के घर में जाके देखेंगे और उससे उनकी ज़िंदगी में मुनाफिकत आएगी, वो मुझसे छुप के काम करेंगे। मैं ये करता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के टीवी, वो ड्रामा या जो भी वो प्रोग्राम दिलचस्पी से देख रहे हैं, मैं उनके साथ देखता हूँ और फिर उसके हुस्न व क़बा के बारे में मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। और उसका नतीजा हुजूर ने फरमाया, उस किताब में लिखा है कि कुछ अरसे में ही उस चीज़ का खोखलापन उनके ऊपर ज़ाहिर हो गया और वो फिर एक सेहतमंद तफरीह की तरफ तो आते हैं, लेकिन गैर सेहतमंद तफरीह से वो परे हो जाते हैं। तो अर्ज़ मैं ये कर रहा था कि अपने बच्चों की ज़िंदगियों में अगर दिलचस्पी लेंगे, अगर उनको जो उनका आज के दिन स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने तुमसे क्या सवाल किया, तुमने उसको कैसे जवाब दिया, अच्छा अगर ऐसे दे देते तो क्या होता, या आप अगर आपको कोई इल्म नहीं है तो आप उनसे कहें कि अच्छा मुझे बताओ ये क्या चीज़ है। आईटी एक ऐसी चीज़ है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मेरी जनरेशन या मुझसे पिछली जनरेशन के लोग उनसे उतने वाकिफ़ नहीं हैं। तो बजाय कि आप बच्चे को उस पर उसके हाल पर छोड़ दें और आप कहें मुझे तो इसका पता ही नहीं, आप उसके साथ बैठें
آپ اس سے سیکھنے کی بھی کوشش کریں اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ صحت مند رجحان ترویج پائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بالکل درست بات ہے، اس میں یہ یاد آ رہی بات کہ دو طرح کے رویے پائے جاتے ہیں ان ٹرمز آف یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اب بات کر رہے ہیں۔ ایک رویہ وہ ہے جو ایک انتہا ہے کہ نہایت درجہ فخر اس بات پہ محسوس کرنا کہ بچہ تو ہمارا ہر وقت کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ بھی کوئی بڑی ہلدی بات نہیں ہے۔ دوسرا کمپلیٹ بین کہ تم نے انٹرنیٹ پہ نہیں جانا، یہ دوسری انتہا۔ تو کوئی درمیانہ راستہ، ایک اتنی مفید چیز ہے انٹرنیٹ ہے، جس بے معلومات بے تحاشا کتنی آرام سے دستیاب ہوتی ہیں، کمیونیکیشن بہت تیز ہو گئی ہے، تعلیم حاصل کرنے بڑا فائدہ۔ تو کوئی درمیانی راستہ رکھیں بچوں کے ساتھ۔ بچے انتہاؤں کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اسلام انتہاؤں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ انسانی فطرت انتہا کو پسند نہیں کرتی۔ میانہ روی جو ہے وہ درست راستہ ہے۔ میانہ روی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ ہم بار بار بتا رہے ہیں، حضور نے جس طرح سے بتایا، فرمایا، ہماری رہنمائی فرما چکے ہیں، کہاں تک کن چیزوں سے کس حد تک فائدہ اٹھانا ہے، وہ ہمارے رہنما اصول ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے مجیب الرحمان صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہیں، ہاں جی، تو ان سے بھی پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے انہوں نے۔ مجیب الرحمان صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ مجیب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجیب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی مجیب صاحب، میری آواز آپ کو جی بالکل بالکل آ رہی مجیب صاحب، فرمائیے۔ جی فرمائیں۔ جی مجیب صاحب آپ ہمارے فرمائیں۔ جی ڈاکٹر مجیب صاحب، ہم آج کی اپنی گفتگو آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس وقت ہم کر رہے ہیں، اس میں آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو، جنریشن گیپ کے مسئلے کو؟ دیکھیے میں ابھی سن رہا تھا کوئی ڈاکٹر اجمل نازی صاحب کوئی جنریشن گیپ کی بات کر رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ زمانہ جو ہے وہ دریا کے دھارے کی طرح بہتا ہے۔ جی آپ نے کبھی لہروں میں گیپ دیکھا ہے؟ ایک لہر آتی ہے دوسرے سے ہم آغوش ہو جاتی ہے، تیسری آتی ہے، وہ زمانہ بہتا رہتا ہے۔ جی بالکل، تو اس لیے جنریشن گیپ کا سوال نہیں ہے، زمانہ بڑے سموتھلی بہتا ہے۔ بالکل وہ جو ماضی، حال اور مستقبل کی بات لوگ کرتے ہیں، جی اس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے۔ غالباً حضور نے فرمایا تھا کہ لوگ زمانے کی، ماضی کی اور حال کی باتیں کرتے ہیں، زمانہ اصل میں مستقبل ہے۔ ماضی گزر گیا اور جو حال ہے اگلے لمحے ہی مستقبل میں تبدیل ہو جائے گا۔ بالکل تو ایسا نظر ہماری مستقبل پر رہنا چاہیے، اور ہمارے بچے جو ہیں ہمارا مستقبل ہیں۔ تو ماضی کی لہروں کو مستقبل کی لہروں سے ہم آغوش کریں گے تو دریا کی روانی جو ہے اپنی پوری آبوتاب سے جاری رہے گی۔ میں اتنا کا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہمیں اپنے مستقبل پہ نظر رکھنی ہے۔ اور میں جب آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں نا باسل صاحب، تو میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں، تو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ کا جا رہا ہے، بڑے اچھے اچھے نئے نئے خیالات کے ساتھ آپ آ رہے ہیں اور نئی نسل کی تربیت ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ مجیب صاحب، آپ کی ساری باتیں بہت خوبصورت ہیں۔ میں صرف ایک بات سے آپ کی اختلاف کرنا چاہتا ہوں بہت کھل کے، وہ یہ کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ کے فضل سے بڑے جوان ہیں ماشاءاللہ، آپ کو دیکھ کے ہم انسپائر ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ مجیب الرحمان صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب آج کے سیگمنٹ تقریباً ختم ہو چلا۔ ہم نے جسٹس جاوید اقبال سے بات کی، علامہ اقبال کے جو فرزند ہیں، ظاہر ماہر قانون دان ہیں، تو ہم ان کی گفتگو یہاں پہ سنتے ہیں اور پھر اس سیگمنٹ کو ہمیں کلوز کرنا ہوگا، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ جی نئی جنریشن گیپ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ابھی ریسنٹلی میں نے یہاں پہ ایک مقالہ پڑھا، یہاں ایک کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں، بیتے دن یاد آتے ہیں جی، تو اس میں میں نے اپنی طرف سے مقالہ پڑھا تھا جو میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں جب میں کوئی 10 سے لے کے 14 سال کی عمر تک جی کی مدت میں تھا۔ جی، تو اس کے متعلق والد کی میں نے اس میں ذکر کیا اپنے والد کا کہ گھر میں اگر تکرار ہوتا تھا میری ماں اور میرے باپ کا، وہ میرے والد کی شاعری کی وجہ سے تھا کہ وہ کام اور کوئی نہیں کرتے تھے، سارا وقت اشعار ہی لکھتے رہتے تھے، اور والدہ کا ہمیشہ اعتراض یہی ہوتا تھا کہ آپ نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا ہے، اس کی طرف دل لگائیں، یہ شاعری کو ترک کریں۔ اور دوسری طرف پھر اسی طرح سے میرے اپنے تجربات تھے جس میں نے ذکر کیا پنڈت جواہر لال نہرو سے ملاقات میرے والد نے میری کرائی، پھر اسی طرح دیگر ہستیوں کے، قائد اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اس کے سوال جواب جو بھی ہوئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر ہمارے آئے تھے تو میں نے آٹوگراف کی کتاب آگے کی تو وہ
उन्होंने सवाल किया, डू यू ऑल्सो राइट पोइट्री? जी। तो मैंने जवाब दिया, नो सर। तो फिर उन्होंने कहा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू व्हेन यू ग्रो अप? तो मैंने उसका कोई जवाब न दिया। तो फिर उन्होंने मेरे वालिद की तरफ देख के कहा कि ही डजंट आंसर। तो मेरे वालिद ने उन्हें जवाब दिया, ही वोंट आंसर, ही इज वेटिंग फॉर यू टू टेल हिम व्हाट ही इज टू डू। तो इस किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं नई जनरेशन को पुरानी जनरेशन के साथ। मैं तो समझता हूँ कि नई जनरेशन की अगर सही तौर पर गाइडेंस की जाए तो कोई वजह नहीं कि पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन का जो गैप है वो उस तरह नजर ना आए जैसे कि बज़ाहिर बाज़ लोग इस गैप को महसूस करते हैं। अभी उन्होंने बात की, बड़ी खूबसूरत वाक़या डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा हमें उनकी ये बातचीत सुन के। हमारा ये सेगमेंट इस वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है डॉक्टर साहब। ये गुफ्तगू हम इंशाल्लाह ताला जारी रखेंगे। आपके हमें ट्वीट्स का इंतज़ार रहेगा, ईमेल का इंतज़ार रहेगा, आपके टेलीफोन कॉल्स भी आप कर सकते हैं। चलते चलते अभी देखें, अभी मुझे बताया गया डॉक्टर शकील साहब जर्मनी से। डॉक्टर शकील साहब, छोटी सी बात हो सकेगी आपके साथ। जी डॉक्टर साहब। जी जनाब, डॉक्टर शकील बात कर रहा हूँ मैं। जी जनाब। जर्मनी से मैं कहना चाहता था कि जो जनरेशन गैप है ये इलाही जमातों में नहीं हुआ करता। जितनी भी दुनियावी जमातें हैं उनके लिए हर दौर में उनका अपना हीरो, अपना एक रोल मॉडल हुआ करता है जी। लेकिन जो इलाही जमातें हैं खुदा तआला की तरफ से, जैसे जमात अहमदिया है, जैसे यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात कायम की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना उसवा इस्लाम बताया था वो आपके सहाबा कराम के लिए और आपके बाद जो खिलाफत राशिदा थी उसके दौर में वही कुछ रहा है। और फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाद हर दौर में जब खिलाफत कायम रही है तो खलीफा वक्त हर अहमदी के लिए, जैसे हमारे बाप दादा थे उनके लिए भी खलीफा वक्त एक रोल मॉडल था, एक हीरो था। हमारे लिए भी और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत जितनी भी नस्लें रहेंगी जमात अहमदिया में, उनके लिए जो हीरो है, रोल मॉडल है, वो खलीफा वक्त होगा। इसलिए इलाही जमातों में जो खुदा तआला की तरफ से कायम करदा जमातें उनमें जनरेशन गैप किसी किस्म की इस तरह की कोई तरह नहीं हुआ करती। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकील साहब, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर तारुम अनमार साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे आज इस वक्त ये सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ। अभी जो है वो हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इल्म व अदब। और इल्म व अदब में आज हम बात कर रहे हैं, हम इसमें किसी किताब, किसी जमात अहमदी के इल्मी ख़जाने में से कुछ पेश करते हैं बतौर तारुफ़ के। तो सबसे पहले हम एक वीडियो पैकेज देखते हैं और फिर उसके बाद यहाँ स्टूडियो में वापस आएँगे नए मेहमान के साथ। खुदा ताला का बनी नौ इंसान पर बहुत बड़ा एहसान है कि दौर जदीद में जब गैर तो गैर ख़ुद मुसलमान भी इस्लाम को एक फरसूदा और दकियानोसी मज़हब ख्याल करने लगे तो उसने इस ज़माने के इमाम को मबूस फरमाकर दीन इस्लाम की तमकिनत को दोबारा कायम करने की सबील कर दी। फिर आप अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत का सिलसिला शुरू हुआ जो हर दौर के तकाज़ों के मुताबिक कुरान और इस्लाम का फ़हम दुनिया को देते रहे हैं। इमाम आखिरुज़्ज़मान हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह ताला से रहनुमाई पाते हुए अपनी जमात के लिए बहुत सा रूहानी मायदा मुहैया फरमाया। 1925 के जलसा सालाना में हुजूर ने मुआशरे की इस्लाह और तरक्की के ज़रूरी उसूल बयान फरमाए, ख़ास तौर पर यह बात भी कि हम अपनी आइंदा नस्ल को किस तरह उस राह पर रखें जो खुदा ताला ने हमारे लिए पसंद फरमाई है। ये खिताब मिनहाजुत तालिबीन के नाम से शाया शुदा है। जी नाजरीन, हमारा दूसरा सेगमेंट इल्म व अदब, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं हज़रत अल-मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मारकतुल आरा ख़िताब, जो बाद में मारकतुल आरा किताब की शक्ल में शाया हुआ मिनहाजुत तालिबीन। अनवारुल उलूम जो हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िताबात और तकारीर और आपकी तसनीफ़ात का मजमुआ है, मजमुआ तो नहीं कहना चाहिए, जिसमें कुछ हिस्सा जो है वो शामिल किया गया है, उसकी नवी जिल्द के अंदर ये किताब शामिल है। नसीर हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में। नसीर हबीब साहब, मिनहाजुल तालिबीन क्या है? मिनहाजुल तालिबीन दरअसल एक मकसद को सामने रख के ये तकरीर हुई है। मकसद ये है कि हमने दुनिया की नजात का बंदोबस्त करना है और जब तक हज़रत साहब के अल्फाज में हर एक अहमदी एक वली के मुकाम पे नहीं पहुँचता, औलिया के मुकाम पे नहीं पहुँचता, तब तक ये मकसद पूरा नहीं हो सकता। और इस मकसद को सामने रखते हुए
آپ نے انسان کی اخلاقی ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے یہ تقریر جو ہے وہ آپ نے کی، اور اس میں وہ اس طرح خوبصورتی کے ساتھ پہلو کا، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بچے کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، بلکہ یہ بتانا چاہیے کہ یہ کیا کرو. اسے اصطلاح میں کہتے ہیں سلبی، نہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، نیگیٹو، اور جو کرو اسے کہتے ہیں فلسفے کی اصطلاح میں ایجابی. تو احمدی علم الکلام میں یہ پہلی بار حضرت مسیح موعود کے تحت آیا ہے، اس میں ایجابیت زیادہ ہے کہ یہ کیا جائے یہ کیا جائے. حضرت امام غزالی کا جو فلسفہ زیادہ تر سلبی ہے، تو ہم نے پہلی اس میں احمدی علم الکلام میں یہ پہلو آیا ہے کہ یہ کیا جائے یہ کیا جائے. تو اس طرح آپ نے نئی ایک جہت کے ساتھ، نئی ڈائمینشن کے ساتھ کور کیا. عام طور پہ اخلاق کو سمجھا جاتا ہے کہ اخلاق یہ ہے کہ آپ عقل کے جذبے کو عقل کے تحت کر دیں، نفس کو اور عقل کے تحت کر دیں، غضب اور جو جنس کی قوتیں ہیں عقل کے تحت کر دیں، تو اخلاق جو ہے وہاں پیدا ہو جاتا ہے. حضرت صاحب جو ہے چونکہ ان کے سامنے ایک بڑا مقصد ہے، وہ بڑی گہرائی میں جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ جو اخلاق ہے، اس کی جو میلانات ہیں، یہ حیوانوں میں بھی ہیں، یہ نباتات میں بھی ہیں، یہ جمادات میں بھی ہیں، یہ ذرات میں بھی ہیں. دیکھیں ایک انسان میں ایک محبت ایک خلق ہے، تو کیا وہ محبت کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور کیا مقناطیس نہیں کھینچتا؟ ذرات میں یہ قوت نہیں کھینچنے کی، ذرات میں یہ قوت نہیں ہے. تو یہ میلان، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم جن ذرات سے تشکیل پایا ہے اس میں یہ میلانات موجود ہیں. اگر ان میلانات کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے، ڈائریکٹ نہیں کریں گے، تو وہ مسٹریکٹ ہو جائیں گے. تو اس گہرائی پہ جا کے وہ آتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت کرو. بچے کی تربیت جو ہے اس پر جو اثر ہے اس کی پیدائش سے پہلے جو ماں باپ کے خیالات ہوتے ہیں ان کا اثر بچے پہ پڑتا ہے. تو اس پر رحم کریں، اپنے خیالات کو پکیزہ بنائیں. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا، مغز کو باغ میں جانے نہ دو، ناحق خون پروانے کا ہوگا، وہیں سے بند کریں. اپنے خیالات کو پکیزہ بنائیں. بچے کی جو ہے تربیت جب کریں، بچے کو اس کی ظاہری صفائی کا خیال رکھیں، اور اس کی ظاہری صفائی کا خیال رکھیں گے تو اس کی باطنی صفائی جو ہے، اور اس کو بلا وجہ اس کے نہ کریں، اس کو ایسا ایسا ذمہ داری کا احساس دلائیں، اس کو دوستوں کے انتخاب میں اپنی رائے شامل کریں، اور اس کے یہ نہیں ہے. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ رائے شامل کریں. یہاں پہ میرا خیال آج جو ہماری گفتگو کا موضوع جس طرح سے چل رہا ہے، دو جنریشنز کے درمیان برج کہاں پہ بن سکتے ہیں، میرا خیال ہے یہ رائے شامل کرنا اور رائے امپوز کرنے میں دونوں میں فرق ہے. کچھ ان کی سنیں، ضرور سنیں، ان کو جائز باتوں پہ نہ ٹوکیں. ایسا ہی ہے نا جی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں جو نئی نسل کے جو تربیت کے لحاظ سے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کنیکٹ کیا جائے، انہیں اس لیگیسی کے ساتھ کیسے لے کے آیا جائے، انہیں اس راستے کی طرف جو کہ درست راستہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈائریکشن دیکھنی ہے دنیا میں. ایک دنیا میں ایک بات چل رہی ہے، ہمارے پاس کیا ہے، دنیا کے پاس کیا ہے. اس وقت جو ایک سنگل آئیڈیالوجی کا ایک برتری کا زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے جب یہ سوشلزم کا زوال ہوا ہے. آپ نے دیکھا اس وقت فنڈامنٹلزم بھی ہے، دوسری قوتیں بھی، جب خلا پیدا ہو جاتا ہے تو ارد گرد سے چیزیں جلدی آتی ہیں کہ اس کو فل کیا جائے. اس میں ہمارے پاس جو جینوئن چیز ہے ہمیں وہ پیش کرنی چاہیے، اور وہ انسان کی روح جو ہے وہ پیاسی ہے. بڑی کوشش ہوئی کہ انسان کو چند میکینیکل معاشی جو ہیں نظریات دے کے اسے مطمئن کیا جائے، لیکن کسی بچہ جو ماں سے بچھڑا ہو وہ زیادہ تر کھلونوں سے بہل نہیں سکتا. ودن 100 ایئر ہم نے دیکھا کہ وہ انسان میں وہ تڑپ جو ہے، تلاش ہے، وہ واپس آئی ہے. اب جب تک ہم اسے واپس نہیں دیتے تھے، بہت بڑا احسان ہوگا اگر ہم اس کی چیز جو گم گئی ہے، جہاں گمی ہے وہ واپس دے دیں. تو وہ کیا ہے رہنما اصول؟ منہاج الطالبین ہم اپنے پیرنٹ، یہاں جو اس وقت ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو جنریشن جن کو ہم پیرنٹس کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں، والدین کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں، ان سے ہم درخواست کریں گے کہ منہاج الطالبین کا مطالعہ ضرور کریں. انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، الاسلام پہ آپ جائیں. انوار العلوم جو کہ حضرت اقدس المسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات اور تصنیفات کا ایک حصے کا مجموعہ ہے. اس میں 9ویں جلد میں جو ہے وہ آپ کو منہاج الطالبین کے نام سے ملے گی. رہنما اصول کچھ اس کا خلاصہ بتائیں، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اصول ہے، روحانیت ہے، دیکھیں اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے گناہ جو پیدا ہوتا ہے انسان کے عدم علم سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی یعنی جہالت سے پیدا ہوتا ہے،
اور اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم قوت فکر کو جب کسی جذبے کے تحت ہوتے ہیں قوت فکر کو سامنے نہیں لاتے, قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے. قوت فکر کو ہم کام میں جب نہیں لائیں گے تو اچھا یہ ہوتا کیا ہے کہ ایک دائرہ ہے, میرے شعور کا دائرہ نارمل حالات میں وہ اتنا ہی ہے, پھیلا ہوا ہے, اور میں کوئی بات کروں گا میرے شعور کا دائرہ مجھے, لیکن جب مجھے انتہائی ضرورت ہو, لالچ ہو یا خوف ہو یا بہت امید ہو تو یہ شعور کا دائرہ سمٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ سمٹ جاتا ہے اور یہ قوت ارادی کی کمزوری کے باعث ہوتا ہے. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین, ان کے شعور کا دائرہ نہیں سمٹتا, اسی وقت بھی رہتا ہے, وہ پہلے بھی جو تھے وہ اس وقت وہی رہتا ہے. ڈاکٹر نصیر صاحب بالکل شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جو آپ نے بات اس وقت کی بڑی منہاج الطالبین کو میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑے فلسافیکل ٹرمز میں خوبصورت طریقے سے بیان کر دیا خلاصتاً. اگر عام جو ظاہر ہے جن کو اس ٹرمینالوجی سے بہت زیادہ مس نہیں ہوگا, سادہ ایڈوائس پیرنٹس کو جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے دیا, کوئی 4-5 باتیں بتائیں اولاد کی تربیت کس طرح سے کی جائے. دیکھیں, بچے کی تربیت اس کی غذا کا خیال رکھیں, اس کی یعنی وہ بچہ ورزش کرتا ہے اسے ذمہ داری دیں تاکہ اسے پتہ لگے, اسے کچھ پیسے دیں, کھلونے خریدے, کچھ پیسے دیں, صدقہ دے. اور یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہو کے پتہ چل جائے گا, بڑے ہو کے پتہ نہیں لگے گا. ارد گرد سے بہت ساری باتیں لوگ بتا رہے ہیں, آپ جب اپنی بات نہیں بتائیں گے اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی. اور یہ مستویٰ بیان ہاں بالکل. پھر بچے کو جھوٹ سے بچائیں, تکبر سے بچائیں, اس کے سامنے ایسی ابیوسو لینگویج استعمال نہ کریں, وہ بچہ نکال ہوتا ہے. اور پھر بچے کو بتائیں کہ واقعے میں اور حقیقت میں کیا فرق ہے. بعض امیجینیشن سے بچہ بعض چیزیں بنا لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ ایسی باتیں ہیں. اسے بتائیں اگر بچے سے کوئی غلطی سرزد ہوئے اس سے اس طرح ہمدردی کریں جیسے نقصان ہو گیا اس کا بہت بڑا. اچھا نصیر صاحب کتنی خوبصورت بات ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ایسے انسان, ابھی حضور نے بھی اپنے خطبات میں اس طرح بیان فرمایا کہ نوجوان نسل کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تحریرات کو پڑھنے کی ضرورت ہے. کیا ہی کسی ماہر نفسیات نے تجزیہ کیا ہوگا انسانی نفسیات اور بچوں کی نفسیات کا جس طرح سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ, کیونکہ یہ ساری روزمرہ میں ہوتی ہیں. بچے سے کھلونا لے کے اپنے پیچھے چھپا کے, چڑیا لے گئی ہے, کوا لے گیا, پتہ نہیں کہاں تھا, یہیں کہیں ہوگا, وہاں ڈھونڈو, یہاں ڈھونڈو. اور جب وہ یہ کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. ہاں جی, تو یہ روزمرہ سے کاپی کرے گا بچہ, اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کریں, کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے وہ آپ کو کاپی کرے, کیونکہ آپ اس کے لیے رول ماڈل ہیں. آپ کو رول ماڈل بننا چاہیے, آپ کو قربانی دینی چاہیے. بچہ اگر بیمار ہے, کوئی چیز نہیں کھا سکتا, آپ اصرار سے کام لیں, وہ چیز نہ بنائیں گھر میں. بالکل. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ یہ جو قوت ارادی کی کمزوری ہے وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی. یہ میلانات بچپن سے ہی پڑتے ہیں, پیدائش سے پہلے بھی, اور یہ ان کو مضبوط کرنا ہے. میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ بچوں کو یہ کہوں گا کہ ہم نے ایک جیسے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے زندہ انسان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے, یعنی خدا کے ہاتھ میں ایک طرح سے ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے. ہمیں اپنا زندہ انسان کیا ہوتا ہے, میں چھوٹا سا واقعہ, جی اگر بندے نے زندگی پانی ہے, حقیقت میں وہ زندگی پانی ہے, وہ زندگی ایک تو جسمانی طور پہ ہم پا گئے ہیں, روحانی زندگی ہم نے کوشش سے پانی ہے. زندہ انسان وہ ہوتا ہے, دلی میں مناظرہ ہوا تھا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے مناظرے کے لیے, محمد حسین بٹالوی اور نذیر حسین محدث دہلوی جو تھا وہ بھی تھے, اور جب بادشاہی مسجد میں داخل ہوئے ہیں مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی ساتھ تھے. حضرت مسیح موعود کو کہنے لگے حضور یہاں تو بہت اشتعال پھیلا ہوا ہے, تو حضور نے فرمایا مردے زندہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بہت خوب, بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. منہاج الطالبین کا ہم نے یہاں پہ جناب اختصار کے ساتھ تو ایک تعارف یہاں پہ پیش کر دیا ہے. سیگمنٹ ہمارے کا وقت ختم ہو گیا ہے. الاسلام پہ یہ اردو میں بھی موجود ہے, یہ انگریزی میں بھی ترجمہ شدہ موجود ہے. نوجوان نسل کو بھی پڑھوائیں, آپ خود بھی پیرنٹس جو والدین کی جو نسل ہے ان سے درخواست کر رہے ہیں اسے بھی پڑھیں. یہ ہم کیا درخواست کر رہے ہیں, حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبے میں فرمایا. اول تو یہ کہ حضور کا کوئی خطبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ دونوں نسلوں کی رہنمائی کا کام کر رہا تھا, دونوں تینوں چاروں نسلوں کی رہنمائی کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو جہاں حضور نے یہ فرمایا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے نوجوان نسل کو واقفیت ضروری ہے, ہم سب کی واقفیت ضروری ہے, ان کی تحریرات آپ کے فرمودات سے تعمیل ارشاد میں, حضور اندر کے ارشاد کی تعمیل میں آئیں, اس طرف بڑھیں, اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے جو تبحر علمی سے اور روحانی فیض جو ہے اسے فائدہ حاصل کرنے کے اور مستفیض ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور اس میں جو بات ضروری والدین سے کہتے چلیں, بچوں کے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں. جو رہنما اصول جو حضور نے بیان فرمایا, بڑی باریکی کے ساتھ حضور نے بچے کی نفسیات کو سمجھا اور سمجھایا.
بچہ آپ کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے یہ ہو گیا یا فلاں کام ہو گیا، آپ کہتے ہیں صحیح بتا رہے ہو، سچ بتا رہے ہو، آپ خود اس کو جھوٹ کا راستہ دکھا رہے ہیں یہ کہہ کے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باریک باتیں ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جس طرح بتایا کہ رہنما اصول موجود ہیں خلافت احمدیہ کی شکل میں، وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نصیر حبیب صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ آج کے ہمارے سیگمنٹ میں تشریف لائے، اور ظاہر ہے یہ ایسا موضوع اس کے اوپر طویل گفتگو ہو سکتی ہے، جاری رہے گی بھی انشاءاللہ۔ ہم وقتاً فوقتاً حضرت مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کی کتب کا اور جماعت احمدیہ کے علمی خزانے میں سے کچھ نہ کچھ لا کر آپ کے میں پیش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اپنی حقیر سی، اللہ کرے کہ ہم درست طور پہ جو ہے وہ آپ تک کمیونیکیٹ کر سکیں۔ تو ابھی ہمارے اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا، یہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا، ہم اگلے سیگمنٹ میں جا رہے ہیں جس کا نام ہے ضیاء خلافت، اور ہم آج اپنی گفتگو کا یہاں پہ جب آغاز کریں گے تو ہم اس میں جو ہے وہ ایک سب سے پہلے ویڈیو پیکج دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک اور گیسٹ تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں ایک ویڈیو پیکج اور پھر آگے بڑھیں گے۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ نے مورخہ 29 جولائی 2014 مسجد فضل لندن میں قرآن کریم کی چنیدہ صورتوں کا درس ارشاد فرمایا۔ اس کے اگلے روز یعنی 30 جولائی مسجد بیت الفتوح لندن میں خطبہ عید ارشاد فرمایا اور عید کی نماز پڑھائی۔ حضور انور نے افراد جماعت کو دنیا میں بسنے والے انسانوں کی مختلف طبقات کے لیے دعا کی تحریک فرمائی۔ حضور نے واقفین نو کے لیے بھی دعا کی تحریک فرمائی۔ جماعت احمدیہ کی نوجوان نسل پر مبنی یہ تحریک کیا ہے؟ آج کچھ اس کا تعارف۔ جی تو ناظرین، ضیاء خلافت میں تحریک وقف نو کا تعارف، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم ڈاکٹر شمیم احمد صاحب، نگران ہیں مرکزی شعبہ وقف نو کے۔ ہم جس طرح سے بات کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اسی تسلسل میں ڈاکٹر صاحب بات کو جاری رکھیں گے۔ نئی نسل ایک بہت بڑا چیلنج ہر دور میں ہی رہا، آج بھی ہے، لیکن ایک عظیم الشان تحریک وقف نو۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اسے آج کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، ذرا تھوڑا سا اگر اختصار سے اس کا پس منظر بتائیں، یہ تحریک ہے کیا؟ تحریک وقف نو ایک الہی تحریک ہے، اور بظاہر اس کا آغاز حضرت خلیل مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 اپریل 1987 کو فرمایا تھا۔ لیکن جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، ہم قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے فوراً عرض کی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری اولاد کے بارے میں، اور یہ ان کی التجا قبول کی گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی اور ان کے بعد آنے والوں کو بھی ہوئی۔ تو اس لحاظ سے حضرت اسماعیل جو ہیں وہ پہلے واقف تھے جن کی زندگی وقف ان کے والد نے کی۔ اور اس کے بعد جب ہم مزید قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت مریم کی والدہ نے انہیں وقف کیا کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں۔ اور پھر ہم آئندہ کے دور کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی، اور ان کے بعد ان کی اولادیں بھی وقف ہوئیں۔ جی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں بھی یہی ہوا کہ حضور کی ساری اولاد جو ہے وہ اسلام کی تعلیم اور خدمت کے لیے وقف رہی۔ جی اس کے متعلق ایک بڑا خوبصورت اور میرے نزدیک بہت پرلطف اس پیشگوئی بھی تھی اس کے بارے میں، تحریک وقف نو کے بارے میں۔ 1945 میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے 5000 مربیان چاہیے جو مختلف ملکوں میں بھجواؤں، سماٹرا میں، امریکہ میں۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ 5000 تو بہت کم ہے، مجھے تو 10,000 چاہیے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتے سوچتے مجھے بہت لطف آتا ہے، اور میں جو مشنریز ہیں، جو مبلغین ہیں، ان کی تعداد میں 20 لاکھ تک پہنچا دیتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ میرے خیالات جو ہیں ان کو کوئی ہو سکتا ہے کہ کہے کہ یہ شیخ چلی کی باتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرے یہ خیالات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور محفوظ رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا، ہو سکتا ہے کہ آج سے 60 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد، کہ ایک خدا کا بندہ، اے مین آف گاڈ،
میرے ان خیالات کو پڑھے گا اور پھر جو میں آج سوچ رہا ہوں وہ اس کی تکمیل کے لیے کام کرے گا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی خلفاء ہیں ان میں سے حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خود مین آف گاڈ حضور کے بارے میں کتاب ایئن ایڈمز ہم نے لکھی نا، اور یہ مقدر تھا کہ حضور ہی کے دور میں یہ تحریک شروع ہو۔ تو حضور سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ حضور آپ کو اس تحریک کا خیال کیسے آیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے زور سے میرے دل میں ڈالا کہ احمدیت کی جو آئندہ صدی ہے اس میں جماعت نے بہت زیادہ پھیلنا ہے، اور اس وقت ہمیں بے شمار واقفین کی ضرورت ہوگی جو دنیا بھر میں پھیل کے مختلف شعبوں میں کام کریں گے۔ تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو والدین جن کے بچے ہونے والے ہیں وہ اپنے بچوں کو وقف کریں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جہاں ہم ساری دنیا نئی نسل اور اگلی نسل کے بارے میں سوچتی اور غور کرتی ہے، وہاں پہ صرف خلافت احمدیہ کے ذریعے سے ایک ایسی تحریک جنم لے رہی ہے جو بچے کی پیدائش سے بھی پہلے، دنیا تو پریشان ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے بعد کہ جی اب کیا سے بھی پہلے پریشان نہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہی ہے، اس کے بارے میں سوچ رہی ہے، اس کے بارے میں دعا کر رہی ہے قرآنی طرز پہ، اور اس کے بعد اسے جو ہے وہ دین کی خدمت کی راہ میں وقف کرنے کے راستے پہ ڈال رہی، جو بڑا ہو کے آگے جا کے وقف کرتا ہے۔ تھوڑا سا اب آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو پیدائش سے پہلے والدین حصہ کی خدمت میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو دین کی خدمت کے لیے طریقے وقف میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پھر بچے کی ولادت کے بعد سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس خود آپشن ہوتی ہے اس چیز کی کہ وہ اپنے آپ کو وقف کرے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس نہج پہ کی جائے کہ جب وہ بڑے ہوں تو انہیں احساس ہو کہ وہ وقف ہیں اور انہیں وقف میں رہنا ہے۔ تو یہ ایک یکساں ذمہ داری ہے جو جماعت کی اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت اس رنگ میں کریں کہ جب وہ بڑے ہوں تو انہیں احساس ہو کہ انہوں نے جماعت کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ان کے پاس آپشن ہے، یقیناً آپشن ہے، اور جو اصولی ہدایات ہیں وقف نو کے لیے اس میں یہ ہے کہ جب بچہ 15 سال کی عمر کا ہو جائے تو وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے وقت میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ اس نے وقت میں رہنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے، ایک باقاعدہ پرفارما ہے جو وہ پر کر کے کہتے ہیں کہ ہم اس پہ وقف رہیں گے۔ حضرت خلیفہ مسیح خامس عزت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بچے 18 سال کی عمر کے ہو جائیں، جب انہیں زیادہ سینس آ جائے، زیادہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ تحریک کیا ہے اور اس پہ چل کے انہوں نے کام کیا کرنا ہے، تو ان سے پھر ایک دفعہ جو ہے وہ اپنا تجدید یا ریکنفرمیشن کا فارم پر کروایا جائے نا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار واقفین جو ہیں وہ یہ وقت میں شامل ہیں۔ بلکہ یہ بھی اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ حضور نے ابتدائی طور پہ یہ خیال فرمایا تھا کہ 5000 واقفین ہونے چاہیے، لیکن جماعت احمدیہ کی یہ ایک عظیم الشان مثال ہے کہ یہ کسی ایک مقام پہ کھڑی نہیں ہوتی، ہمیشہ ترقی کرتی چل جاتی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے 50,000 سے زائد واقفین جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل ہو چکے ہیں۔ زبردست۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات بتائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بالعموم بھی حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی ایک خاص توجہ ہے جماعت احمدیہ کی نوجوان نسل پہ۔ خدام الاحمدیہ سے حضور جہاں پہ بھی خطاب فرماتے ہیں، دنیا بھر میں حضور تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹ سے جو اسٹوڈنٹس کی حضور سے جو ملاقات ہوتی ہے اس میں حضور بڑی شفقت، بڑی محبت سے، بڑی باریکی کے ساتھ ان کے باتیں سنتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے ان کی رہنمائی، وقف نو کے ساتھ بالخصوص ایک توجہ کا اور محبت کا تعلق ہے۔ اس میں بتائیں اس وقت حضور کس طرح سے کیا جس کو ایک ویژن کہتے ہیں، کیا حضور کی ہدایات ہیں، حضور انہیں کہاں جاتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی رہنما اصول حضور نے طے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خلیفہ مسیح خامس نے تخت خلافت پہ رونق افروز ہوتے ہوئے جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی حضور کی، دنیا کے جو عہدیداران آئے ہوئے تھے اور مرکز سے خاص طور پہ، تو اس میں جو حضور نے پہلی بات فرمائی تھی، خاص صاحب اس میں شامل ہونے کا مجھے شرف حاصل ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت اہم تحریک ہے اور ہم نے اسے آگے لے کے چلنا ہے اور اس کو آسن طریق پہ پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو حضور کی بے انتہا شفقت ہے واقفین پر بھی اور بہت زیادہ گہری توجہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بے تحاشا مصروفیات کے باوجود حضور وقف نو کے بچوں کے لیے کلاسوں کا انتظام فرماتے ہیں، اس میں خود تشریف لاتے ہیں
اور دنیا بھر کے واقفین لوگ والدین بھی دیکھتے ہیں اور بچے بھی دیکھتے ہیں نا. تو اس میں حضور کا جو یہ ویژن جیسے آپ نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس فیلڈ میں بھی جائیں اس میں کمال تک پہنچیں. اور جو اصل مقصد وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر، اس کے دین کی خاطر یہ بڑے ہو کے ہر پروفیشن میں آگے بڑھیں اور کامیاب ہوں. جیسے ہمیں اس وقت معلوم ہے کہ حضور سے جہاں بھی تشریف لے کے جاتے ہیں اس ملک کے واقفین کو خاص طور پر ملتے ہیں، اور جو ان کے کلاسیں ہیں ان میں بھی مطلب شمولیت اختیار فرماتے ہیں. اور مختلف شعبہ جات ہیں زندگی کے جو جن کی جماعت کو ضرورت ہوگی، تو وہ ان پہ حضور کا یہ ہے کہ بھئی وہ ان شعبوں میں جا کے تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد وہ جماعت کے لیے کام کریں. جیسے مثال طور پہ حضور نے ایک خطبے میں 2 سال قبل جامعہ احمدیہ اور واقفین اور مشنری بننے کے لیے بہت اہم ہدایات فرمائی تھی نا. تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت، سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ایسے مربیان کی ہے جو مختلف ملکوں سے تعلیم حاصل کر کے مربی بن کے تو ان ملکوں میں پھیل کے اسلام کی تعلیم کو پھیلائیں. اس وقت بعض ایسے ملک ہیں کہ جہاں احمدیت کا نفوذ ہو چکا ہے لیکن وہاں صرف ایک مربی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہمیں بہت سارے مربیان جو ہیں وہ درکار ہیں نا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فیلڈز ہیں، جیسے لینگویجز ہیں، ریسرچ ہے. اور حضور کی یہ خواہش ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کے ان زبانوں میں ماہر بنیں. اور اسی ضمن میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک دفعہ حضور جب افریقہ میں خلافت سے پہلے جب کام کر رہے تھے تو ایک دفعہ حضور نے مجھے بتایا کہ حضور کو ایک امریکن ملا جو ایک بش سے باہر آ رہا تھا، ایک ٹرائب سے نا. تو اس سے حضور نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں نا. تو اس نے بتایا کہ میں یہاں کی زبان سیکھ رہا ہوں تاکہ بائبل کو ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں. تو حضور نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے واقفین میں اتنی ڈیڈیکیشن ہو جتنی اس امریکن میں تھی کہ یہ مختلف زبانیں سیکھیں اور مختلف زبانوں میں جو جماعت کا لٹریچر ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں، قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کو پھیلائیں. تو یہ ایک بڑی اہم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کم وقت میں اس کا بتا دیا. واقفین نو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، واقفین نو کے والدین اس وقت دیکھ رہے ہوں گے. آپ کے پاس دفتر وقف نو کے شعبہ وقف نو کی رابطہ تفصیلات یقیناً آپ کے پاس ہوں گی، کورسپونڈنس تمام پیرنٹس کا ہوتی ہے. ان ٹائم، ان گڈ ٹائم میرا خیال ہے آپ کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے، اور صرف میرا خیال اس وقت نہیں رابطہ کرنا چاہیے جس وقت کوئی کوئری ذہن میں اٹھے. میرا خیال ہے بر وقت رابطہ کر لینے میں میرا خیال ہے ضرور اکوموڈیٹ کرتے ہوں گے ان کی کوئریز اور ان کو رسپونڈ کرنا فوری طور پر. تو جناب ضرور رابطہ میں رہیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، خاص فضل ہے کہ یہ ایک ایسی تحریک موجود ہے جس میں آپ اپنی نوجوان نسل کو خلافت کے سپرد کرتے ہیں. اور سپورٹ کرنے میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہ کر کے جو ہے وہ پھر آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پھر ان کی تربیت اس کے مطابق کریں جو حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن عزیز متواتر ہماری جس طرح رنگ میں رہنمائی فرماتے ہیں اور جہاں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. تربیت کی ذمہ داری بہرحال آپ کے والدین کے اوپر ہوگی، ان کی بھی اور اپنی بھی. ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ سیگمنٹ کلوز کرنے سے پہلے ہوئی، آپ کہہ رہے تھے مختلف کیریئرز کی بات ہوئی ہے. اس وقت تو بہت سارے کیریئرز بہت سارے مختلف میدانوں میں ہمارے واقفین نو جو ہے وہ جا رہے ہیں. جس طرح آپ نے جامعات کی بات کی، بہت سے مربیان جامعات سے فارغ ہونا شروع، مطلب خیر پاکستان سے تو ہو ہی رہے تھے پہلے بھی، ہو چکے یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، یو کے کی جامعہ سے اور کینیڈا سے بھی ہو چکے ہیں، اور وہ اس وقت میدان عمل میں کام مطلب کر رہے ہیں باقاعدہ. اس وقت بھی ایز وی ٹاک اس پروگرام میں اس وقت جو ہے وہ 1 2 3 4 5 6 یہاں کی جامعات سے فارغ التحصیل 4 اور 2 ابھی اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے جو ہے وہ کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کالز کوآرڈینیٹ کرنے، ٹویٹس یہاں لکھنے میں، ایم ٹی اے کے دوسرے کاموں میں انوالوڈ ہیں. اور دوسرے واقفین نو اس وقت یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لائٹس کو لگانے میں، یہ سیٹ کو تیار کرنے میں، یہ گرافکس جو آپ کے سامنے آتے ہیں ان کو تیار کرنے میں، پروگرام کے بعد جو کریڈٹ لسٹ چلے گی اس میں میرا خیال 80% جو ہے وہ ہمارے واقفین نو اس کے اندر جو ہے وہ کام کرنے والے اللہ کے فضل سے. پھر جو ہے وہ اور دنیا کا آرکیٹیکچر ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیسن ہے، ڈینٹسٹری ہے، بے تحاشا فیلڈ کے اندر اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ایک بیج جو خلافت احمدیہ کے ہاتھوں لگا، ایک بیج جس کو خلافت احمدیہ کے ہاتھوں پانی ملا، ایک بیج جس کو خلافت احمدیہ اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھا رہی ہے. اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی بالعموم نوجوان نسل کے لیے بھی اور بالخصوص واقفین نو کے لیے حصار امن و ایمان و یقین ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے.
کچھ ٹویٹس ہم اپنے آج کی بات کے سلسلے میں جو نئی نسل کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی ان پہ بات کرتے ہیں. ندیم الرحمان صاحب نے ٹویٹ کی ہے, یہ ہیڈ ٹیچر ہیں, انہوں نے پچھلی دفعہ فون کر کے بتایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ آلویز کمیونیکیٹنگ ود اے لو لونگ وائس, ہیئرنگ وٹ چلڈرن آر سیئنگ اینڈ ناٹ شاؤٹنگ ہیلپس. بچوں کی بات کو تحمل سے سنیں, دھیمے پن کے ساتھ سنیں, دھیمے پن کے ساتھ ان کو جواب دیں, اٹ ہیلپس, بہت فرق پڑتا ہے. اٹھوال صاحب ہیں کوئی, اب یہ ٹویٹر پہ ان کی آئیڈینٹی میرا خیال اٹھوال ہی ہے جو میں یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں, کوشش کرتے ہیں. ہاں جی, اٹھوال صاحبہ, آئی ڈونٹ نو. میوچل کمیونیکیشن از امپورٹنٹ, آپس میں جو ہے وہ رابطے رکھیں. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم نے نرگس عامر محمود صاحب نے کہا کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر شکر کے ذکر کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ دونوں امور کا تعلق شکر گزاری سے ہے. بالکل جی, ایسا ہی ہے دونوں کو, لیکن جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے والدین کا احترام کریں, وہاں والدین کو بھی بچوں کی جائز خواہشات, جائز ضروریات, جائز سوالات کا احترام کرنا ضروری ہے. اگر حضرت امیر المومنین اپنی بے انتہا مصروفیت کے باوجود ڈاکٹر صاحب بچوں کے چھوٹے چھوٹے سوال کا نہایت تحمل سے سن کے جواب دے سکتے ہیں, تو ہم کون لوگ ہیں جن کی مصروفیت حضور کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. ہم چڑ جاتے ہیں, ہم چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس بھی کرو, کیا ہو گیا, 4 دفعہ ایک ہی بات پوچھ رہی ہے, کر لیا. اگر وہ انسان جو دنیا کا مصروف ترین انسان ہے, اگر وہ بچوں کی دیکھیں تو صحیح کبھی جا کے, جنہوں نے نہیں دیکھا, غیروں سے مخاطب ہیں, مسکراتے ہوئے پیار محبت کے ساتھ بچے کی بات سنتے ہوئے جواب دیتے ہیں, اور اس کا تو خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر سوال آپ سوچ نہیں سکتے. اگر حضور اتنے تحمل سے بچے کی چھوٹے چھوٹے سوالات سنتے ہیں, حضور ہم ٹوپی کیوں پہنتے ہیں, حضور ہم کھانا دن میں 3 دفعہ کیوں کھاتے ہیں, نماز 5 دفعہ کیوں ہوتی ہے, بہترین جواب حضور بڑے تحمل سے سن کے دیتے ہیں. ہم کون لوگ ہیں کہ ہم چڑچڑا پن کا شکار ہوں اور بچوں کے سوالات کے جواب نہ دیں. اسی طرح سے جو ہے وہ ایک صاحب جو انونیمس, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو روزگار کمانے کی ذمہ داری سے مبرہ رکھا ہے, لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ 100% ٹائم اپنی فیملی کو دیں. لیکن بات آپ کی درست ہے, لیکن ہم ساتھ یہ کہیں گے کہ بہرحال ایسی خواتین جو کام کرتی ہیں مجبوری کے تحت, ضرورت کے تحت, یا جس طرح حضور نے فرمایا ہوا کہ جب آپ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد جو وقت بچت کریں, بعض خواتین کرتی ہیں اور گھر کے لیے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور کام کرنے کے باوجود بچوں کی بہت اچھی تربیت کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ممتا جو ودیت کی ہے, وہ کام کرنے کے بغیر بھی, کام کرنے کے ساتھ بھی چاہیں تو بچوں کے ساتھ بہت اچھا کام کر سکتی ہیں. یا ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے اتوار انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں 10 بجے GMT کے مطابق حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بساط دنیا الٹ رہی ہے, حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں, بدل رہا ہے نظام, کہنا